السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہے ہمارے جو ڈالر ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے اور کیا وجہ، اور ہمارے اوپر قرض کیوں چڑھ رہا ہے اور کس طرح چڑھ رہا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم اپنے قرض کو کیسے اتار سکتے ہیں دوستو، اس پہ بات کروں گا۔ دوستو میں کیونکہ اکانومی کا کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا، لیکن تھوڑی بہت ویڈیو دیکھ دیکھ کے تھوڑا بہت نالج یعنی کہ حاصل کی، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ اب دیکھو دوستو، ہمارے جو ملک کا جو سرکولیشن سسٹم ہے، مثال کے طور پہ ہم لین دین کرتے ہیں، کوئی سروس کرتا ہے، کوئی فیکٹری پروڈکشن میں آتا ہے اور کوئی ایگریکلچر کی پروڈکشن میں آتا ہے، اور یہاں سے چیزوں کی سرکولیشن پاکستان میں ہوتی ہے۔ اس کو ہم جی ڈی پی کہلاتے ہیں ٹوٹل، یعنی کہ اگر فیکٹری مینوفیکچرنگ ہوتی ہے یا اپنا ایگریکلچر میں جو پروڈکشن ہوتی ہے، یا پھر آپ سروس میں آتی ہے جو چیزیں، یعنی کہ لوگ کام کرتے ہیں، یا چاہے وہ دکاندار ہو، چاہے وہ وکیل ہو، پولیس والا، ڈاکٹر ہو، یا کوئی فیکٹری میں جا کام کرتا ہے، یا پھر آپ ایگریکلچر میں بھی کوئی جا کے کام کرتے ہیں، وہ بھی سروس میں آ جاتا ہے دوستو۔ یہ جی ڈی پی کہلاتی ہے جو کہ ہماری لوکل ہوتی ہے۔ اب دوستو اب بات کرتے ہیں آپ کا ایکسچینج ریٹ کا، یعنی کہ ڈالر کیسے اوپر جاتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کے ریزرو بینک میں، یعنی کہ اسٹیٹ بینک ہوتا ہے جو کہ انٹرنیشنل ہی ایک کنیکٹڈ ہوتا ہے، سسٹم ہے پورا، یہ نہیں ہے اس میں کوئی پیسہ وغیرہ یا ایسی کوئی چیز ہے، اس میں آپ کا حساب کتاب ہوتا ہے ایک، یعنی کہ گنتی کی، یعنی کہ حساب کتاب ہوتا ہے، جو کہ آپ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسہ کتنا آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اب ڈالر کا ریٹ کیسے اوپر جاتا ہے، جیسے کہ ایک میں کچھ چیز باہر سے پاکستان میں بیٹھ کے کچھ چیز باہر سے منگواتا ہوں، یعنی کہ $100 کی۔ اب وہ $100 کے گھر میں ڈالر تو نہیں دوں گا، کیونکہ میرے پاس روپیہ ہوگا، میں روپیہ اپنے بینک میں کسی بھی بینک میں جمع کراؤں گا، اس بینک سے آپ کا سیدھا اسٹیٹ بینک میں ڈالر ٹرم میں آپ کا جائے گا، یعنی کہ پورا حساب جائے گا، اور آپ کے جو ہے وہاں سے اسٹیٹ بینک سے آپ جس ملک سے جس جگہ سے آپ منگوا رہے ہو، اس ملک کے اسٹیٹ بینک میں ڈالر میں آپ کو آپ کے اسٹیٹ بینک سے گیا ہے، اس ملک کے اسٹیٹ بینک میں جمع ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کے سرپلس ہو جائے گا، ہمارا جو ہے مائنس میں چلے جائے گا جو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ہے۔ اب دوستو اسی طرح کرتے کرتے اگر کسی ملک کی مثال کے طور پہ ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہے اور امپورٹ زیادہ ہے، اس سے پھر آپ کو کیا ہوتا ہے، آپ کا کراؤنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے۔ اب اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قرضے لینے پڑتے ہیں، یعنی کہ آپ کے اسٹیٹ بینک میں پیسے بالکل ختم ہو جائیں، آپ کو اس میں صرف ڈالر ہی چاہیے، روپیہ اس میں چلتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے باہر سے پے کرنی ہوتی ہے، وہ ڈالر میں ہی زیادہ تر ہوتی ہے، اور بھی کرنسی ہے لیکن ڈالر میں زیادہ ہوتا ہے۔ آپ کا پیٹرول امپورٹ ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہو، آپ کی ڈالر میں ہی پیمنٹ ہوتی ہے۔ اب دوستو جیسے ہی آپ کے ریزرو میں پیسے کم ہونا شروع ہو گئے، آپ کے اوپر دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا سکتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو قرض لینا پڑتا ہے آپ کے ملک کو، یعنی کہ اسٹیٹ بینک تو نہیں لیتی، یہ پھر ملک کی، یعنی کہ وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں یا اسٹیٹ ہوتے ہیں، اس کی ڈیسیجن ہوتا ہے، اور قرض لیا جاتا ہے، اور اپنے ریزرو کو اس کے اوپر لایا جاتا ہے، تاکہ آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو آپ وہ لے سکیں۔ اب دوستو اگر آپ کا مثال کے طور پہ ایکسپورٹ کم ہے، امپورٹ زیادہ ہے، آپ کے ریزرو خالی ہوتے رہتے ہیں، اور آپ اس کو اب پورا کرنے کے لیے آپ کو قرض لینے پڑتے ہیں۔ جب قرض لینے پڑتے ہیں تو آپ کے اوپر بوجھ پڑتا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے جو روپیہ ہے اس کی ویلیو نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کسی ملک سے کوئی چیز خریدتے ہو، آپ کو ڈالر چاہیے، آپ ڈالر خریدنے جا رہے ہو، اور وہ ڈالر والا ہی فیصلہ کرے گا وہ کتنے کا ڈالر دے گا۔ اگر کوئی آپ کے ملک میں آ کے یعنی کہ کوئی چیز خریدتا ہے یا وہ باہر سے خریدتا ہے، اس کو روپیہ چاہیے ہوگا، اور روپیہ وہ ڈالر دے کے روپیہ خریدے گا، تو وہ پھر روپیہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کتنے کا، وہ $1 کے بدلے $1 دیتا ہے یا $1 کے بدلے $170 دیتا ہے۔ اس طرح فیصلہ ہوتا ہے ڈالر کا دوستو۔ اب رہی بات دوستو جو کہ قرض کی ہے، دوستو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اگر ہم نے اپنے قرض واپس ادا کرنے ہیں، اس ملک کو بچانا ہے، اگلی نسلوں کا کچھ سوچنا ہے، اس کے لیے ہمیں بہت سارے اسٹیپ لینے پڑیں گے۔ ایک تو ہماری جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے،
اس کو کمپلیٹلی چینج کرنا پڑے گا، یعنی کہ اپنے ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی اور امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا۔ اب اسی چیز کو کرتے ہوئے جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی ایسی، آپ کو پتہ ہے کہ ایسی بہت ساری آئٹم ہیں جن کے اوپر ڈیوٹی زیادہ لگا دی، اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا تاکہ لوگ کم سے کم خرید سکیں اور امپورٹ کم سے کم ہو اور ریزرو جو ہے ہمارے مینٹین ہو سکیں۔ اگر آپ کے مینٹین نہیں کریں گے آپ اپنے ریزرو، آپ کے ریزرو نیچے گریں گے، آپ کے ڈالر کے اوپر بھی بوجھ پڑے گا اور آپ کو قرض لینے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اب ہم نے ادا کیسے کرنے ہیں دوستو؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بہتر کرنا پڑے گا، کیونکہ ایگریکلچر ایک سیکٹر ہے جس سے ہم ایکسپورٹ کر کے اپنے قرضوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہماری انڈسٹری ہو گئی دوستو، انڈسٹری میں ایسی ایسی چیزیں کو پروڈیوس کر کے جو کہ باہر ڈیمانڈ ہے ان کو ہم باہر ایکسپورٹ کر کے اپنا ریزرو کما کے ڈالر ٹرم میں، اور ہم جو ہے اپنا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ہم لوگوں کی ایکسپورٹ اور امپورٹ لیول ہو جاتی جیسے کہ اب ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ بڑھا لیتے ہیں مثال کے طور پہ اور امپورٹ کم کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے ریزرو بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب ریزرو بڑھنا شروع ہو جائیں گے، جب آپ کے قرضے کی قسط ہوتی ہے یا سود ہو گیا یا قرضے کو واپس کرنا ہوگا، اس کی قسط ہے وہ ادا کرنی ہے، آپ کے ریزرو زیادہ ہوں گے، آپ کو اور قرض نہیں لینے پڑیں گے۔ مثلاً آپ کو اور کوئی باہر سے، یعنی کہ ابھی جیسے سعودی عرب کو پیسہ واپس کیا اور وہ بھی چائنا سے لے کے، ایسا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ڈائریکٹ اپنے ریزرو سے پیسہ اٹھا کے آپ دے سکتے ہو دوستو۔ اب دوستو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے جو ضروریات ہے، جو اپنی جو ایک ہم لوگ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں، پیٹرول استعمال کرتے ہیں، جو کہ امپورٹ زیادہ تر کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے فار ریزرو ویسٹ کرتے ہیں، ان کو کم سے کم استعمال کر کے ہم اپنا جو سسٹم ہے، جو ہمارا روزگار جانے آنے کے لیے یا ہماری انڈسٹری چلانے کے لیے جو بھی سسٹم ہے، اس کو کم سے کم امپورٹ والی چیزوں سے ہٹا کے بلکہ اس کو اپنے جو ریسورس ہے اس کے اوپر کنورٹ کر کے ہم ایکسپورٹ بڑھائیں اور اس سے اپنے جو ریزرو ہے اس کو اوپر کر کے آستے آستے اپنے پھر یہ اپنے قرضے ادا کر سکتے ہیں دوستو ماضی کی تھوڑی بہت غلطیاں ہیں جو کہ ہم لوگ، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ قرضوں میں ڈوب رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا جو ریلوے سسٹم تھا، بجائے اگر گاڑیاں آج کم ہوتی ہیں، ریلوے سسٹم زیادہ ہوتے ہیں، ٹرکوں کے بجائے ہم پیٹرول امپورٹ کر کے، ڈیزل امپورٹ کر کے ٹرکوں پر، گاڑیوں پر ہم جلا دیتے ہیں، جو کہ ہمارے ریزرو بھی گراتا ہے اور اس سے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی جس سے ہمیں فائدہ ملے۔ یا اگر قرض لیا بھی تھا، ایسی چیزوں پہ انویسٹ کیا جاتا ہے جس سے ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے، یا کوئی ایسی چیز بناتے جس سے ہم ایکسپورٹ کر کے اپنا قرضہ بھی اتارتے اور اس کے جو سود ہے اس کو بھی اتار سکتے۔ لیکن ہمارے جو پریورٹی تھی، جو ہمارے حکمران تھے، انہوں نے اپنا قرض لے کے ایسی چیزوں پہ لگایا جو کہ جسے کوئی ریٹرن ہونے ہی نہیں تھی ان کے اوپر، جس سے ہمارے آج اوپر بوجھ بڑھ گیا اور ہمارے اوپر قرض اتنا چڑھ چکا ہے کہ ہمارا بچہ قرض دار ہے۔ اور ہو سکتا ہے، اور دوستو جب بھی آپ قرض لیتے ہو، آپ اس کی جو سیکورٹی کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کہ آپ کے موٹر وے ہو گئے، آپ کی ریلوے ہو گئی، یا پھر آپ کے ایئرپورٹ ہو گئے، یا پھر آپ کے کوئی سونے کے پہاڑ ہو گئے، یا چاندی کے پہاڑ ہو گئے، یا آپ کی کوئی بھی قیمتی چیزیں آپ کو سیکورٹی کے لیے رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے اوپر اتنا بڑھ جاتا ہے قرض اور آپ اس کو پے نہیں کر سکتے، یہ بہت زیادہ چانس ہوتا ہے دوسرے جس سے آپ نے قرض لیا ہے وہ آ کے آپ کے ریسورسز پہ قبضہ کر لے، آپ جب ڈیفالٹ کر جاتے ہو۔ ڈیفالٹ تبھی کرتے ہو جب آپ کوئی ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہو اور آپ امپورٹ ہی کرتے جاتے ہو اور آپ کے اوپر قرض بڑھتا ہی جاتا ہے، پھر آپ کے پاس پیسے کمانے کا یا کوئی ایسا ذریعہ بچتا ہی نہیں ہے جسے آپ ڈالر کما سکو، پھر آپ ڈیفالٹ ہو جاتے ہو۔ ڈیفالٹ کی صورت میں آپ کے اوپر قبض ہو، جو جن کا قرض ہوتا ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں، آپ کے سارے ریسورسز لے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ غلامی رہ جاتے ہو۔ دوستو اگر ہم نے اس غلامی سے نکلنا ہے، یہی موقع ہے، یہی فیصلہ کرنا ہے، ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو کہ ہمارے جو امپورٹ کی بڑھانے کے بجائے ایکسپورٹ کو بڑھائے دوستو۔ ہمیں اپنے ایگریکلچر کی پروڈکشن کو بڑھانی چاہیے، ہمیں اپنے
نے انڈسٹری کو ایسی پروڈکشن بڑھانی چاہیے جس سے ہم ایکسپورٹ زیادہ زیادہ کر سکیں، باہر کی دنیا کی ڈیمانڈ کو جان کے اس کے مطابق اپنا چیزیں بنائیں اور ایکسپورٹ کریں، اور دوسروں سروس بھی دے کے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد اتار سکتا ہے اور ہمارے آگے آنے والی نسلوں کو ہم خوشحال دے سکتے ہیں، ایک خوشحال پاکستان دے سکتے ہیں۔ ہمارے ریسورسز بھی ان کے اپنے ہوں گے اور ہر چیز ان کے اپنی ہوگی، اور وہ ایک آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوستو شکریہ، اور آپ سے زیادہ چاہتا ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔